بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ کیا دعا کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ضروری ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ ہاتھ تو اٹھایا ہم نے، لیکن اس کے بعد کیا ان کو چہرے پر پھیرنا بھی ضروری ہے؟ اور خاص طور سے ہم نمازوں کے بعد جو ایسا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو جواب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے، یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو جو کسی سوال کر رہے ہیں ان کو خالی نہیں لوٹاتا ہے، اور اس بنا پر آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے جس پوزیشن کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم سنتوں کے بعد یا فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کریں، اس کے بعد ان کو چہرے پر پھیریں، سوال میں مشکل یہیں پر ہے۔ مشکل کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاتھ اٹھانا درست ہے اور نمازوں کے بعد بھی دعا کرنا درست ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس لیے کہ آپ کو کبھی بھی اللہ سے مانگنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی مانگنے کا جو طریقہ آپ خاص اسی وقت استعمال کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے 2 رکعت تو جب تک الفاتحہ یا کچھ بھی کر کے دعا ربنا آتنا کچھ پڑھ کے جب تک دعا نہ مانگ لیتے ہوں، جب تک نماز کو ختم نہیں سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض افراد کے یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ادھر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ کر کے چہرے پر پھینک کر کھٹاکھٹ پھٹافٹ وہ اس کے بعد جا کے شامل ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہی طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ نمازوں کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کے پھیرا ہو۔ لہذا اس طریقے سے آپ دعا کرنا ایک عبادت ہے، عبادت کا یہ طریقہ اختیار کریں گے اس خاص موقع اور خاص جگہ میں کہ سنتوں کے بعد یا فرض نمازوں کے بعد آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے اور نماز کا حصہ سمجھیں گے، تو یہاں جواب دیا تھا کہ آپ کو اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، عادت نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے اندر دعا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے تشہد سکھایا، تشہد انہوں نے کہا کہ ہم نے تشہد تو آپ سے سیکھ لیا، لیکن آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے کہا کہ درود ایسے ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا اس طرح سے پڑھو، اس کے بعد تم دعا کرو، جو دعا چاہو اختیار کرو، یعنی بھی سلام پھیرنے کی بات نہیں ہے، تشہد اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا کرنے کی جگہ ہے آپ نے بتائی، بلکہ ابو بکر صدیق کو بھی سکھایا کیسے کرو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی سکھایا کہ اس کے بعد دعا کرو، اور کچھ جگہوں پر ایسے بھی وارد ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے قبر کے عذاب سے، محشر سے، اسی طرح سے مسیح دجال سے اور قرض وغیرہ کی لعنتوں سے، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ سب اس وقت بتایا گیا ہے جب نبی سلام نہیں پھیرا ہو۔ ویسے بھی آپ تصور کیجئے تو آپ کو لگے گا کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہاں ایک طرف سے پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح تسبیح کر رہا ہے، تحلیل کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، سن رہا ہے، اور سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کے دعا مانگتا ہے، سجدوں کے درمیان بھی سجدوں میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، اسی طرح سے تشہد کے اخیر میں بھی دعا مانگتا ہے۔ یہ سب وہ وقت ہے جب اللہ سے جڑا ہوا، وہ سلام پھیرنے کے بعد ہی الگ ہوتا ہے، تو جب اللہ سے جڑا ہوا اس وقت مانگتا ہے تو یہ قبولیت کا زیادہ درجہ رکھتی ہے چیز، اس لیے کہ اللہ سے جڑا ہوا ہو، اپنے سرگوشی میں لگا ہوا ہو، اس وقت مانگے، اور یہ کہ اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیر دے اور اس کے بعد نکل کے آئے تو کہا تو اس لیے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے تحریم تکبیر و تحلیل تسلیم، نماز کے اندر بہت کی چیزوں کو منع کرنے کا وقت کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں آپ داخل ہو جائیں، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں تو اس کے بعد آپ نماز سے نکل جاتے ہیں۔ تو نماز تو ایک اعلیٰ مقام کی چیز ہے، مومنوں کی معراج ہے، رب سے ملنے کا ایک طریقہ ہے، وہاں دعا مانگیے رب سے قریب ہو کر کے، وہ زیادہ مناسب ہے۔ لہذا آپ نے
جو دعا سکھائی ہے کہ تشہد کے آخر میں مانگو، یہ تو نماز کے اندر ہی ہوتی ہے۔ لہذا بتانا ہمارا یہ مقصود ہے کہ انسان کو اپنی دعا نماز کے اندر کرنی چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور امام صاحب اتنا موقع ہی نہیں دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، امام صاحب کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کو بہت لمبی نہ پڑھائیں، مختصر پڑھائیں، اس لیے کہ اس میں ضرورت مند ہوتے ہیں، اس میں بڈھے ہوتے ہیں، اس میں بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے رونے والے بھی آ جاتے ہیں، مائیں ان کی رہتی ہیں، تو آپ اتنی لمبی اپنی نماز پڑھائیں گے جیسے کہ اپنی پڑھتے ہوں تو سارے مقتدیوں کو میں سے بہتوں کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا امام صاحب تو مختصر پڑھاتے ہیں، جامع نماز پڑھاتے ہیں، لیکن اگر آپ تنہا ہوں تو آپ جیسی چاہیں جتنی لمبی پڑھیں، جتنا چاہیں دعا کریں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لہذا امام صاحب کی نماز میں آپ دعا کم کر پاتے ہیں یہ ممکن ہے، لیکن آپ وہ اپنی جو سنتیں پڑھتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں۔ لہذا اسی صورت میں نماز پڑھنے، نماز میں دعا کرنے کا حکم آیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے جو کہا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی بات، تو ہاتھ اٹھانے کی بات پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا ہے ان کا ثبوت موجود ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، جیسے خطبہ جمعہ میں آپ نے کبھی بارش کی دعا کی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اور اسی طرح سے تفصیل آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ جو ہے وہاں پہ دعا کی تو وہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، عرفہ میں دعا کیا تب بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا۔ اس طرح سے لگ بھگ 30 جگہوں پر آپ کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ آپ نے دعا کیا ہو یا نہ کیا ہو آپ کرتے ہیں، بہت سی جگہیں ایسی جہاں ثابت ہی نہیں ہے، یعنی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے غیر استسقاء میں جمعہ کا آپ خطبہ دیتے تھے، اس خطبے میں دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن آپ نے ہاتھ کہاں اٹھایا؟ جب استسقاء کی دعا کر رہے تھے، استسقاء کی دعا کے علاوہ میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے آپ نماز میں دعا کرتے تھے دونوں سجدوں کے درمیان، ہم بھی دعا کرتے ہیں دونوں سجدے کے دوران، وہاں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور ہم بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر اٹھانے یا نہ اٹھانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا ہمیں انہی جگہوں پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے جن پہ ذکر ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم تنہا دعا کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے، آپ کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک آپ عادت بنا لیں کہ جب بھی سنت پڑھیں، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ کچھ لوگ سنت پڑھتے ہیں اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں جلدی جلدی، اور اس کے بعد جا کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں تھا کہ آپ وہاں پہ ایسا کریں، یا ہر نماز کے بعد آپ پورے امام صاحب یا مقتدی صاحب اعلان کریں دعا ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ آپ دعا آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہیں، جتنی چاہیں دعا کریں، افضل جگہ دعا کرنے کی نماز کے اندر ہے۔ اب رہ گئی بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیا چہرے پر ہاتھوں کو پھیر لیں، تو اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، علماء نے انکار کیا صحیح حدیث کا اس سلسلے میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بہت سی ضعیف حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کو چہرے پر پھیرنا چاہیے، لیکن ترجیح لوگوں کی یہاں وہی ہے کہ یہ حدیثیں اس سلسلے میں ثابت شدہ نہیں ہیں، لہذا آپ بچیں تو اچھا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے جب اس میں کچھ ضعیف حدیثیں وارد ہیں، کچھ علماء کی رائے ہے، تو اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کے بعد اپنے چہرے پر پھیر لیتا ہے تو ہمیں اس کے سختی سے بدعتی بنانا یا غلط طریقے سے عمل کرنے کے لیے ہمیں سختی نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کے دانت میں سونا لگا ہوا ہو، چاہے پورے دانت ہوں چاہے کچھ ہی دانت بنایا ہوا ہو، سوال یہ کہ کیا ان سونے کے ان دانتوں کو دفن کرنے سے پہلے اکھاڑ کے نکال لیا جائے گا یا کہ انہی کے ساتھ اس میت کو دفن کر دیا جائے گا؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ سونے کے دانت لگانے کی ضرورت اگر پیش آتی ہے تب تو اس کے لیے جائز ہے، لگانا درست ہے، لگا سکتا ہے، جیسے اس کے منہ میں اگر کوئی دوسرا معدن لگایا جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا، سڑ جاتا ہے، اور سونے کے لگانے سے نہیں سڑتا ہے، وہاں پر نقصان نہیں ہوتا ہے، انفیکشن نہیں ہوتا ہے، تو سونے کے دانت لگانے میں کچھ حرج نہیں ہے، چاہے اس کو اوپر سے آپ کور کرا لیں چاہے پورا دانت بنوا لیں۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال درست نہیں ہے، اگر آپ کو ایسی ضرورت پڑی ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت سونے کے دانت لگوانا چمکانے دکھانے کے لیے یہ سب شریعت میں حرام ہے۔
حدیث میں آیا کھلے لفظوں میں کہ یہ چیزیں ہماری یعنی ریشمی کپڑا اور سونا یہ ہماری امت کے مردوں پر حرام قرار دے دیا گیا ہے، لہذا مردوں کو بالکل بچنا چاہیے۔ اور رہ گئی بات اس سلسلے میں کچھ لوگ اور بھی عادتوں کے قائل ہیں، جیسے شادی بیاہ میں سونے کی انگوٹھیاں دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا کیا خرافات ہیں کہ ایسے انگوٹھی اس میں پہناؤ گے، اس میں پہناؤ گے، میاں پہنائے گا، بیوی پہنائے گی تو اس سے محبت بڑھے گی، اس میں ایک رگ ہوتی ہے، آپ تفصیل جانتے ہوں گے خود سے، لیکن یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ ہمارے مذہب میں نہ ہیں اور نہ اسے اعتقاد رکھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ یہ یہود و نصارہ سے عادتیں آئی ہوئی ہیں، ایسا کرتے ہیں، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر بچنے کے علاوہ ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ سونا تو مردوں پر حرام ہے، پھر اسے کیوں استعمال کرتے ہیں مرد، یعنی انگوٹھی کے نام بھی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو یہ غلط عقائد اس کے اندر ہیں جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، دوسرے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو دوسروں کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، لہذا وہ بھی غلط ہے۔ رہ گئی بات یہاں ہے جب وہ کسی کو نے اپنی زندگی میں سونے کے دانت کسی ضرورت سے لگوایا ہو اور وہ مر جائے تو اس کے دانت کو مرنے کے بعد نکالنے کا کیا حکم ہے؟ اصل حکم تو یہی ہے کہ اس کو نکال دینا چاہیے، اگر نہیں نکالتے تو مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک اس طرح سے مال ضائع کرنا ہے، مال ضائع کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے روکا ہے، اور مال بھی وہ بھی سونا جو تھوڑا سا بھی ہو تو بہت قیمتی ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز تو ہے نہیں جو بہت سستی ہوتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ سونے کے اندر جو مال کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں وارثوں کا حق بنتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو زمین سے اپنے ساتھ کچھ مال موال لے کے نہیں جانا چاہیے، اور نہ لے جانے کا حکم ہے، نہ اس کو کچھ فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ تو جب فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو ایسی چیز اس کے ساتھ دفن کرنے سے کیا حاصل ہے؟ تو اس کو نکال لینا چاہیے۔ ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر جو وارث ہیں وہ کہیں کہ نہیں ہم چھوڑتے ہیں، اپنا حصہ چھوڑتے ہیں، ان کے دانت کو نہ توڑا جائے، نہ اکھاڑا جائے، اس سے تشویہ ہوتی ہے یا ان کے بدنما ہو جاتا ہے، یا ہم نہیں چاہتے ایسا، تو وہ اگر چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے ہیں، گرچہ کہ اس میں بھی نقصان ہے، مال کا ضائع کرنا پایا جاتا ہے۔ اور اگر خاص طور سے اگر بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کا حق متعلق ہے کسی یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، لہذا نکال دیں وہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں، اگر اس کے توڑنے سے نکالنے سے چہرے کا رنگ روپ یا اسی طرح سے اس کی صورت بدلتی ہے، خراب لگتی ہے، تو آپ نہیں چاہتے تو مرنے کے بعد نکالا جا سکتا ہو، قبر میں ختم ہو جانے کے بعد جسم کے گوشت پوشت کو۔ اور اگر کہیں کہ ڈر لگتا ہے تو جو آدمی نہ ڈرتے ہوں، جن کے پاس ایمان و تقوی زیادہ ہو، وہ لوگ جا کے نکال سکتے ہیں، نکال کے دے سکتے ہیں۔ لہذا سونے کے دانت کو مرنے کے بعد نکال لینا بہتر ہے، اور اگر اس میں کوئی پریشانی آپ کو نظر آتی ہے یا وارثوں کی طرف سے اجازت ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ مردوں کو قبر میں دفن کرنے کے بعد تلقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، تو کیا یہ مرنے کے بعد تلقین کرنا کچھ مفید ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے اس سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور تلقین تو زندگی میں کام آتی ہے جب اس کی روح باقی ہو، مرنے کے بعد تو زمین سے اس کا راستہ کٹ کے الگ ہو چکا ہے، اب آپ جتنی بھی تلقین کریں آپ کی تلقین پر کوئی جواب نہیں دینے والا ہے، نہ اس کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا اس کو اختیار کیجئے۔ آپ مردوں کے دفن کر دینے کے بعد آپ نے کہا اپنے ساتھیوں سے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، یعنی جو زندہ موجود ہے جو دفن کرنے کے ان سے کہہ رہے ہیں استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وسلوا لہ التثبیت، اور اس کے بارے میں اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں، فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، ابھی سوال ہوگا اس سے کہ فرشتے پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کون ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو ایسی صورت میں وہ اپنا نہ دین بتا پائے گا نہ اپنا نبی بتا پائے گا، اور اس قسم کے سوالات کے لیے کہا کہ اس کو ابھی سوال ہوگا، تو اس کے بارے میں تثبیت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی تلقین کرو کہ اس وقت وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد کرے یا پڑھے۔
تو جس چیز کے لیے حکم آیا وہی کرنا چاہیے، اور تلقین کے بارے میں کوئی حدیث ایسی ثابت نہیں ہے، لہذا اس سے بعد رہنا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں، یہ قبر ہی سے متعلق وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں اپنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس میں ہم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی قبر پر سیمنٹ ڈال کے اس کو پختہ بناتے ہیں اور اس پر تاریخ لکھتے ہیں، یا پہلے سے سیمنٹ میں یا کہ سنگ مرمر میں اس کی تاریخ وغیرہ، اس کا نام، اس کی تاریخ، اس کی عمر قبر کے اوپر لکھوا کر کے وہ پلیٹ لگا دیتے ہیں۔ پوچھنا چاہتے کیا اس طرح سے کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے کہ دیکھیے، قبرستان ایک الگ قسم کی جگہ ہے، یہ ہمارے گاؤں اور بستی کے گھروں کی طرح سے نہیں ہے جہاں لوگ ڈھونڈنے آتے ہوں زندہ کہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے، یا کہ سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا رہتا ہو۔ قبرستان ایک الگ جگہ ہے جس کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہوتا ہے۔ وہاں دنیا کی کوئی چیز لگا کر کے آپ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر ان کا نام بھی آپ نہ لیں تو ان کو نقصان نہیں کر سکتے ہیں، لہذا آپ کو دونوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ آپ اگر اس پہ سیمنٹ پہ کچھ بھی سیمنٹ کے بنوا کے لکھیں یا کہ سنگ مرمر پہ لکھیں اور جو کچھ لکھ دیں، تو کیا اس سے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس سے اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ فائدہ جس چیز جب حدیث میں آیا ہوا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں، کوئی نیکی کا جو عمل تھا وہ سب بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو فائدہ پہنچتا ہے، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہے تو فائدہ پہنچتا ہے، کوئی علم چھوڑ گیا ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل تو پہنچتا ہے، لیکن یہ آپ جو بورڈ لگاتے ہیں اس سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے؟ لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ زندگی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں آپ نہیں فرق کرتے لیکن شریعت فرق کرتی ہے، لہذا یہ سب لگانا، نشان بنانا، اتنے بڑے بورڈ لگانا، باقاعدہ سیمنٹڈ کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں غلط ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو پھر ہمارے خیال سے قبرستان میں تو جگہ ہی نہیں بچے گی، اس لیے کہ جلد سے جلد لوگ پتھر لگا دیں گے، سب قبضہ کر لیں گے، تو پھر کہاں سے جتنے آدمی اتنی جگہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور یہاں صدیوں سے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، لہذا یہ سلسلہ جو انہوں نے اختیار کیا یہ غلط ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی ہمارے پاس باتیں تھیں کہنے کی، لیکن ہم انشاءاللہ کسی اور ملاقات میں آپ سے پیش کریں گے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ اسی پر اکتفا کریں، اور ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ کو اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔